حضرت جیسے ہماری نوجوان نسل ہے آج منشیات کا دورہ ہے، ہمارے نوجوان ڈرگ اور نہ جانے مارکیٹ کے اندر آج تو کئی طرح کے جو نشہ وہ دستیاب ہو رہے ہیں خفا کے طور پر مخفی انداز میں، تو نوجوان نسل کو اس رات کی شب بیداری کے حوالے سے اور اس کی قدر کرنے کے حوالے سے آپ کا مختصر پیغام اور پھر ہماری جو یہ آج کی پیشکش جو ہے وہ اختتام پذیر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے شاعر کا قول ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، سبحان اللہ سبحان اللہ، در جوانی توبہ کردن پرشن کا شعر ہے یہ، شیوائے پیغمبری اور وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیز۔ سبحان اللہ، کہ اگر آپ جوان ہو کر جب آپ کے اعصاب، آپ کی طاقت، آپ کے پورا جو آپ کا جسم ہے وہ مکمل طور پر فزیکلی فٹ ہے، ایسے ماحول میں شیطان حملہ زیادہ کرتا ہے، بے شک، اور اس طاقت سے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے شیطان غلط کام کروا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں یہ سوچ چاہیے، قرآن و حدیث سے، اپنے علماء سے، اپنے مبلغین سے رابطہ کر کے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جائیں اور کون سی طرف جانے سے ہمیں سیدھا راستہ جنت کا ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جوانی میں جو عبادت کر لی جاتی ہے نا، تو سبحان اللہ، جب ہر چیز شیطانی وسوسہ عروج پہ ہوتا ہے اور شباب پہ ہوتا ہے، ایسے عالم میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ چلو اب کہیں کے نہیں ہیں تو اللہ کے ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے صرفر نظر نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے فضائل نہیں ہیں۔ بے شک۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے بھی تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے بڑھاپے اور جوانی کی عبادت کا، تو سبحان اللہ یہ زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان دنیا سے بالکل معافی مانگ لیتا ہے اور دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن جوانی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر غلط منکرات سے، منہیات سے بچ کر کے اگر اوامر کی طرف آ جائے، اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور یہ تمام دنیا کی جو آج برائیاں ہیں یہ صرف میں سمجھتا ہوں اے مسلمان گر بخواہی زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے مسلمان اگر تو اللہ کی بارگاہ سے عزت کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا میں باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اخروی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو وہ سوائے قرآن کا دامن تھامنے کے نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو یہ تمام قسم کی منکرات چھوڑ کر، تمام قسم کی لغویات اور بیہودہ طریقے چھوڑ کر کے ڈرگس، آپ دیکھیے کہ کسی باپ کا ایک ہی بیٹا ہے ماں باپ کا، اور جب وہ اس میں پڑ جاتا ہے اور اس سے اس کی اگر خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے تو اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم نے کس لیے پالا پوسا تھا، اس لیے اس کی خدمت کر کے اس کو بڑا کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ یہ ہمیں بھی جو ہے کچھ راحت پہنچائے گا اور یہ ہمارے لیے یہ دعائیں کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس دعا سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو لہٰذا ان منکرات کو، بری چیزوں کو چھوڑ کر کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، خاص کر کے میڈیا کے اس وساطت سے، کہ وہ ان تمام منکرات کو، بری چیزوں کو چھوڑیں اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں، اور اسی کے اندر ایمانیات میں اور اسی کے اندر فوز و فلاح ہے اور اسی میں بندے کی کامیابی بھی ہے۔ اور نوجوان نسل قوم کا اثاثہ ہوتی ہے، قوم کے پاس سرمایہ نوجوان ہوتا ہے۔ جب نوجوان غلط کاریوں میں پڑھ کے تباہ و برباد ہو جائے گا تو ہمارے پاس اثاثہ کیا بچے گا؟ اس لیے اپنے اثاثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خود نوجوانوں کو بھی قرآن اور حدیث سے، نوجوانی کتنے دنوں کی، کتنے مہینوں کی، سالوں کی ہوتی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک آپ نوجوان ہیں، 25 سال، اس کے علاوہ تو شروع میں بچپن ہے اور آخر میں بڑھاپا ہے، دونوں محتاجی کے زمانے ہیں۔ اگر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اللہ سے رجوع کرنے کا اور سٹینڈ رکھ کر کے مستقل مزاجی سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو سبحان اللہ، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔